قمر زمان کائرہ صاحب اب ہمیں جوائن کر چکے ہیں. بہت شکریہ قمر صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. صدر مملکت نے خط لکھا ہے چیف الیکشن کمشنر سکندر سلطان راجہ صاحب کو، جس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ اعلیٰ عدلیہ سے رہنمائی لے سکتے ہیں الیکشن کی ڈیٹ کے حوالے سے. کیسے دیکھتے ہیں اس کو سر آپ؟ میرا خیال ہے جی چیف الیکشن کمشنر تو صدر صاحب کے اس خط کا جواب پہلے ہی دے چکے ہیں. جب پہلے صدر صاحب نے ان کو بلایا تھا ملاقات کر کے الیکشن کی تاریخ کے حوالے سے اور الیکشن پہ مشاورت کے حوالے سے، تو اس میں انہوں نے جواب دے دیا تھا. تو ان کی طرف سے تو کوئی ابہام ہے نہیں، صدر صاحب کو بھی ابہام نہیں تھا. ان کی جماعت کی کوئی مجبوریاں ہوں گی، انہوں نے اس پہ فیصلہ دے مارا ہے. یہ مناسب نہیں تھا. صدر صاحب اعتراض کرتے تو زیادہ بہتر. قمر صاحب، اس میں نہ صرف اس خط میں آرٹیکل 48(5) کا حوالہ دیا گیا ہے، بلکہ آخر میں یہ بھی کہا گیا ہے کہ جی آپ جا سکتے ہیں اعلیٰ عدلیہ میں اور سیکھ کر سکتے ہیں گائیڈنس. ابھی تک جتنے بھی آئینی ماہرین سے ہم نے بات کی ہے اور انہوں نے اس کا یہی بتایا ہے کہ جی اب الیکشن کمیشن کو جانا ہوگا اور سپریم کورٹ جو ہے وہ پھر کسی تاریخ کا تعین کرے گی. آپ کو کیا لگتا ہے کیسا ہونے جا رہا ہے معاملہ؟ دیکھیے جی، میں تو کوئی قانونی ماہر نہیں ہوں. میں تو سمپل یہ سمجھتا ہوں کہ اگر کوئی بھی عہدیدار اپنے عہدے سے یا اپنے اختیار سے تجاوز کر کے کوئی حکم دیتا ہے تو اس کے لیے سپریم کورٹ کا رخ کرنا کوئی ضروری نہیں ہے. الیکشن کمیشن اس خط کا جواب میری دانش میں پہلے دے چکا ہے، لیکن الیکشن کمیشن نہیں جائے گا تو کوئی اور چلا جائے گا، کوئی پی ٹی آئی والا چلا جائے گا، کوئی وکیل چلا جائے گا. الٹیمیٹلی اس عمل کا جو فیٹ ہے وہ جا کے الیکشن میں ہی ڈیسائیڈ سپریم کورٹ میں ہی ڈیسائیڈ ہو. صحیح. لیکن قمر صاحب ایک طرح کی اب اضطراب جو ہے وہ تو پیدا ہونا شروع ہو چکا ہے. خاص طور پہ آج جب بلاول بھٹو زرداری مظفر گڑھ میں خطاب کر رہے تھے، اور وہ تو ماشاءاللہ الیکشن کیمپین بھی اپنی شروع کر چکے ہیں، وہ بار بار نہ صرف یہ سوال اٹھا رہے ہیں کہ کب کرانے الیکشن ہمیں بتا دیں، بلکہ آج انہوں نے بغیر نام لیے یہ بھی کہا کہ ایک پارٹی کو کیسے پتا چل گیا کہ کب ہونے جا رہے الیکشن، نہ ہمیں پتا ہے نہ الیکشن کمیشن کو پتا ہے. تو سیاسی طور پہ اضطراب تو ہے نا سر؟ دیکھیے نا، بات یہ ہے کہ اگر ان پہ سوال ہوتا ہے کہ جی آپ تو کہہ رہے ہیں 90 روز میں انتخاب ہوں، اور مسلم لیگ کہہ رہی ہے کہ جی فیبروری میں انتخاب ہو جائیں گے، ان کے کافی لیڈرز نے کہا، ہم بھی کہتے رہے لیکن مسلم لیگ کہہ رہی تھی، تو اس کے جواب میں وہ کیا کہہ سکتے ہیں؟ وہ یہی کہیں گے نا جی کہ ہمیں تو نہیں پتا، ہم تو تاریخ مانگ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ فیبروری میں ہو جائیں گے، تو ان کو ڈیٹ کا کیسے پتا ہے؟ یہ بات ہی کی جا رہی ہے، ایسے ہی ہے نا. اچھا، تو قمر صاحب اس پہ آپ کیسے ریٹ کریں گے کہ بلاول جو ہے وہ تاریخ مانگ رہے ہیں اور کہیں سے تاریخ آ نہیں رہی ہے، صدر مملکت اپنے تئیں کوشش کر رہے ہیں، ان کو بھی پہلے جواب دے دیا گیا تھا اس خط کا، تو اب یہ اس معاملے کا کیا سیاسی حل ہے؟ کون الیکشن کی تاریخ اناؤنس کرے گا؟ اور آپ کی نظر میں پاکستان متحمل ہو سکتا ہے ڈیلیز کا فار دا الیکشنز؟ سر، کسی ڈیلیٹ کا کوئی چانس نہیں ہونا چاہیے. بالکل الیکشن ڈیلے نہیں ہونے چاہیے. الیکشن اپنے بالکل وقت پہ ہونے چاہیے. رہی بات یہ، ہر دفعہ میں تو کہتا ہوں کہ بالکل ہمیں یہ معاملے، سیاسی معاملات جو ہیں، یہ سپریم کورٹ یا عدالتوں میں لے جانا، اپنی داڑھی کسی دوسرے کے ہاتھ میں دینا ہے. یہ سیاسی کام یہیں حل ہونے چاہیے، بالکل عدالتوں میں نہیں جانے چاہیے. اور عدالتیں جب بار بار سیاسی عمل میں آ کے فیصلے دیتی ہیں، ان کے اوپر بھی ایک حرف آنا شروع ہو جاتا ہے. تو یہ مناسب نہیں ہے. لیکن لگتا یوں ہی ہے کہ ماضی کی طرح اس فیصلے کا، اس قضیے کا فیصلہ بھی وہیں سپریم کورٹ میں جاتا ہے. بٹ قمر صاحب، اس کو عدالت میں لے کے کون جانے کی کوشش کر رہا ہے؟ بیکاز اگر تو الیکشن کمیشن یہ کہتا ہے کہ جی یہ صدر کا یا کسی اور کا نہیں، یہ ہمارا رائٹ ہے، یہ ہمارا استحقاق ہے کہ ہم کریں گے، لیکن ان کی جانب سے کوئی ڈیٹ آ نہیں رہی ہے، جبکہ آئین اس کو واضح طریقے سے کہتا ہے کہ ود ان 90 days جو ہے وہ ڈیٹ آ جانی چاہیے. تو پھر کرے گا کون یہ کام؟ دیکھیے، ایک بات ذہن میں رکھیے، ابھی تک الیکشن کا عمل شروع نہیں ہوا. جی، الیکشن کمیشن کی دانش میں الیکشن کمیشن حلقہ بندیوں کا کام کر رہا ہے. حلقہ بندیاں مکمل ہوں گی تو وہ ڈیٹ دیں گے نا. ابھی حلقہ بندیاں ہوئی نہیں اور ہم الیکشن کی ڈیٹ مانگ رہے ہیں. یہ الیکشن کمیشن کا موقف میں کہہ رہا ہوں. آپ کے سوال کے جواب جی، وہ یہ کہہ رہے ہیں، آپ ان سے وہ کام مانگ رہے ہیں. ہاں، الیکشن کمیشن کو یہ ضرور دیکھنا چاہیے میری دانش میں بھی کہ یہ انسرٹینٹی سے نکلنے کے لیے وہ جو ڈیٹ انہوں نے دی ہے حلقہ بندیوں کے فائنل ہونے کی، اس سے آگے رکھتے ہوئے وہ 60 دن میں، 55 دن میں، جتنے بھی جلدی ممکن ہو سکے وہ اپنا شیڈول بنا کے، اور وہ اگر ڈیٹ دے سکیں تو بہت سارے کنٹروورسیز جو ہیں اس کا جواب آ جائے.
تو قمر صاحب آپ کو لگتا ہے کہ یہ معاملہ بھی اسی معاملے کی طرح بیٹھ جائے گا جس طرح پہلے پنجاب اور خیبر پختونخوا میں الیکشنز والا معاملہ اٹھا تھا؟ دونوں میں کوئی آپس میں تعلق نہیں ہے. وہاں پہ ایک غیر قانونی طور پہ اسمبلی توڑی گئی تھی اور توڑی گئی اسمبلیاں بحال ہو جاتی ہیں جب مڈ ٹرم میں توڑی جاتی ہیں اور جسٹیفیکیشن نہیں ہوتی. پنجاب کی اسمبلی بحال ہوئی تھی, خیبر پختونخوا کی اسمبلی بحال ہوئی تھی, بلوچستان کی اسمبلی بحال ہوئی تھی, قومی اسمبلی بحال ہوئی تھی جب توڑی گئی اور اس کی جسٹیفائڈ ریزنز نہیں تھی. چودھری پرویز الہی صاحب بھی کہہ رہے تھے, جو چیف منسٹر تھے اس وقت, اسمبلی توڑنے سے پہلے بھی کہہ رہے تھے کہ نہ توڑیں, غلط فیصلہ ہے. اس کے بعد بھی ان کے ریکارڈ پہ موجود ہے, وہ کہتے تھے کہ یہ غلط فیصلہ ہوا ہے. تو جس بندے کو سوللی آئین اختیار دیتا ہے وہ کہہ رہا ہے یہ غلط کام ہوا ہے, اور اس کے بعد عدالت لگی تو عدالت میں بھی کبھی 9 جج, کبھی 7 جج, کبھی 5 جج, کبھی 3 جج, وہاں پہ بھی ایسی صورتحال آئی. پارلیمان کے اندر موجود سوائے پی ٹی آئی کے باقی ہر جماعت نے کہا کہ ایک صوبے کے اندر الیکشن پاکستان کے لیے زہریلا الیکشن ہوگا, یہ نہیں ہونا چاہیے. لہٰذا اس کی ایک اور صورت, یہاں اسمبلیوں کی مدت ختم ہو چکی ہے, صرف ایک کنٹروورسی آئی ہے, الیکشن بالکل 90 دن میں ہونے چاہیے. حلقہ بندیوں کا ایک ایشو ہے, وہ بھی ایک آئینی ایشو ہے کیونکہ 2017 کی مردم شماری پہلے ایکسپٹ نہیں کی گئی تھی اور 2018 میں پروویژنل رزلٹ کو ایک آئینی ترمیم کے ذریعے ایکسپٹ کر کے ایک دفعہ کے لیے اس کو استعمال کرنے کا استحقاق ملا تھا. اب اس کا کوئی جواز نہیں تھا. یہ ایک بحث ہے اور تو کوئی بحث نہیں ہے. لیکن قمر زمان صاحب, جیسے کہ آپ نے خود فرمایا بھی کہ ڈی لمیٹیشن کا پروسیس جو ہے اس میں الیکشن کمیشن اس وقت پھنسا ہوا ہے, تو شاید اس وجہ سے معاملات آگے نہیں بڑھ پا رہے ہیں. اس ایک طرف ہم یہ دلیل رکھیں, دوسری طرف ہم آئینی دلیل رکھیں کہ جی 90 دن کے اندر اندر ہونے ہیں, تو پھر اس طرح تو اونٹ کسی کروٹ نہیں بیٹھے گا. میں نے تو یہی کہا نا کہ اب یہ اونٹ لگتا ہے کسی کروٹ بیٹھنے کے لیے سپریم کورٹ میں جا کے بیٹھے گا. اور کیا یہ سیاسی طور پہ قابل قبول ہوگا سیاسی جماعتوں کو, کیونکہ آلریڈی وہاں پہ پیٹیشنز انتہائی نامناسب ہوگا. میں تو اس کو اس بات سے تعبیر کرتا ہوں کہ سیاستدانوں کو اپنی داڑھی عدلیہ کے ہاتھوں میں نہیں دینی چاہیے, کیونکہ آلریڈی وہاں پہ پیٹیشنز موجود ہیں. ٹھیک ہے, وہ تو ہمارے ہاں ایک روایت ہے نا, رواج ہے, ہر بندہ وہاں پٹیشن کر لیتا ہے. عدالتیں بھی بڑے شوق سے پٹیشنیں سن لیتی ہیں. ٹھیک ہے, بہت شکریہ. قمر زمان کارا صاحب رہنما پیپلز پارٹی ہمارے ساتھ موجود تھے. تو